السلام علیکم گائز، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی زبردست سٹوری خطرناک موڑ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سٹوری کو فل واچ کیجئے گا، آپ کو بہت اچھی لگے گی۔ رات کافی زیادہ ہو چکی تھی اور سفر تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ عمر اور عائشہ، جنہوں نے اپنے ہنی مون پر جانے کے لیے پاکستان کے شمالی علاقوں کا رخ کیا تھا اور کشمیر جاتے ہوئے ایک جگہ لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے روڈ بلاک ہونے کے باعث ایک ایسا موڑ لیا تھا جو ان کا سفر جاری رکھنے کے لیے قدرے موزوں لیکن دشوار گزار پہاڑی سنسان راستہ تھا۔ عمر کو اپنی گاڑی بہت احتیاط سے چلانی پڑ رہی تھی کیونکہ ایک تو سڑک کی چوڑائی کافی کم تھی اور دوسرا سڑک کے ایک جانب بلند و بالا پہاڑ اپنے اوپر گھنے جنگلات لیے موجود تھے، تو دوسری جانب اتنی گہری کھائی تھی کہ اگر غلطی سے بھی کوئی اس کھائی میں گر جاتا تو اس کا ملنا ناممکن سی بات لگتی تھی۔ اس وقت عصر کا وقت تھا جب ان لوگوں نے اپنی گاڑی سڑک پر موڑی تھی۔ آسمان پر بادل اور بادلوں کی اور سے جھانکتا ہوا سورج ماحول کو کافی حسین اور دلکش بنا رہا تھا۔ عمر ایک فوجی افسر تھا۔ عائشہ سے اس کی شادی پسند کی لیکن والدین کی مرضی سے ہوئی تھی اور عمر اور عائشہ کی شادی بہت دھوم دھام سے کی گئی تھی اور ولیمے کے اگلے دن ہی یہ دونوں کشمیر کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ سفر نہایت آرام سے گزر رہا تھا اور یہ دونوں کافی انجوائے بھی کر رہے تھے۔ جہاں دل چاہتا گاڑی روک کر فوٹوگرافی کرتے اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنی گاڑی سے سفر کرنے کا فیصلہ لیا تھا۔ ان کی منزل کشمیر میں ایک فوجی میس تھی جہاں ان کا کمرہ تیار تھا۔ بلکھاتی سڑک پر ان کا سفر اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا، لیکن اب مغرب ہونے والی تھی اور یہ لوگ ابھی بھی مین سڑک سے کافی دور تھے اور پھر مغرب بھی ہو گئی۔ پہاڑی علاقوں میں اندھیرا تھوڑا جلدی چھا جاتا ہے اور جو راستہ دن کے اوقات میں دلکش اور حسین نظر آ رہا تھا، اندھیرا چھاتے ہی کافی خوفناک منظر پیش کر رہا تھا۔ ہر طرف اندھیرا تھا اور صرف گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی تھی جس میں راستہ نظر آ رہا تھا۔ عائشہ قدرے خوفزدہ تھی لیکن عمر بالکل بھی خوفزدہ نہیں تھا۔ یہ شاید اس وجہ سے بھی تھا کیونکہ فوج کی ٹریننگ انسان کو کافی دشوار گزار حالات میں بھی اپنے حواس پر قابو پانا سکھا دیتی ہے، اور یہ تو صرف ایک اندھیرا سنسان راستہ تھا۔ عمر کے مطابق یہ سنسان راستہ ختم ہونے میں صرف آدھا گھنٹہ ہی باقی تھا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا کیونکہ اچانک پہاڑی پر سے ان کی گاڑی سے کچھ میٹر کی دوری پر کافی سارے پتھر آ گرے۔ عمر نے بروقت بریک لگائی مگر پھر بھی ایک پتھر سے ٹکرانے کی وجہ سے گاڑی ایک شدید جھٹکا کھا کر کھائی میں گرتے گرتے بچی۔ اس اچانک حادثے سے کچھ دیر کے لیے دونوں سکتے میں آ گئے، لیکن عمر نے فوراً اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے عائشہ کو حواس میں لانے کی کوشش کی اور جلدی سے خود اور عائشہ کو گاڑی سے نکال کر حادثے کی جگہ سے تھوڑے فاصلے پر لے گیا کیونکہ اس کو اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں مزید پتھر نہ گر پڑیں۔ عائشہ جو اب تک اس اچانک ہونے والے حادثے سے ایک سکتے کی سی کیفیت کا شکار تھی، اب اپنے حواس میں واپس آ چکی تھی، اور اب جب اسے اندازہ ہوا کہ ان دونوں کے ساتھ ہوا کیا ہے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی۔ عمر نے بڑی مشکل سے عائشہ کو سنبھالا اور اچھی طرح تسلی کرنے کے بعد کہ کہیں اس کی بیوی کو کوئی چوٹ تو نہیں آئی، سڑک کے کنارے موجود ایک بڑے سے پتھر پر عائشہ کو بٹھا کر گاڑی کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اگر تو گاڑی چلنے کے قابل ہوتی تو وہ گاڑی کو کسی طرح موڑ کر واپسی کا راستہ اختیار کرتا، کیونکہ آگے کی طرف تو پیش قدمی کرنا ناممکن تھا۔ مگر عمر کو پہلا جھٹکا اس بات کا لگا کہ گاڑی اب ناقابل استعمال ہو چکی تھی کیونکہ پتھر سے ٹکرانے کے باعث گاڑی کا ریڈیٹر لیک ہو چکا تھا اور ایسی کنڈیشن میں گاڑی کچھ میٹر بھی چلانا ممکن نہ تھا۔ عمر نے اپنا موبائل فون نکالا تاکہ مدد کے لیے اپنے یونٹ فون کر سکے، لیکن اس کو شدید مایوسی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ جس علاقے میں وہ لوگ اس وقت موجود تھے وہاں موبائل سروس موجود نہیں تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ عمر کو کچھ بے چینی اور فکر مندی ہوئی، اور وہ بھی اس لیے کیونکہ رات کی اس پہر جنگل بیابان میں کیا ہوگا۔ اگر وہ اکیلا ہوتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ وہ ایک فوجی تھا اور پاک فوج کی ٹریننگ اسے دشمن کے علاقے میں بھی کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کا طریقہ سکھا چکی تھی، اور یہ تو پھر اس کا اپنا پیارا ملک پاکستان تھا۔
مگر اس کی پریشانی یہ تھی کہ وہ اکیلا نہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کی پیاری بیوی بھی تھی جو پہلے ہی گھبراہٹ کا شکار تھی، اور ایسے میں اگر اس جگہ کوئی جانور آ جاتا یا کوئی اور انہونی ہو جاتی تو اس کو اپنے علاوہ عائشہ کا بھی دفاع کرنا تھا۔ عمر نے گاڑی میں سے ضرورت کا سامان جس میں ٹارچ، ریوالور، خنجر اور پانی کی بوتل شامل تھی نکالا اور عائشہ کے پاس آ گیا۔ عمر کے پاس اب دو راستے تھے، پہلا کہ ساری رات اس ویران علاقے میں گزار دے اور کسی مدد کا انتظار کرے، لیکن ایسا کرنا بے سود تھا کیونکہ اس ویرانے میں اتنی رات کو کون ان کی مدد کو آتا، اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ پہاڑی اور جنگل کا راستہ اختیار کرتے ہوئے یہ لوگ کسی طرح مین سڑک تک پہنچ جاتے کیونکہ سڑک پر ضرور کوئی نہ کوئی مدد ان کو مل جاتی۔ فیصلہ کرنا مشکل تھا کیونکہ دونوں جانب خطرات تھے، لیکن اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ دونوں پہاڑی کے راستے مین سڑک تک جائیں گے، کیونکہ رات گاڑی میں گزارنا بھی ممکن اس لیے نہیں تھا کہ اگر مزید لینڈ سلائیڈنگ ہو گئی تو یہ لوگ کھائی میں جا گرتے، اور باہر رات گزارنا اس لیے مشکل تھا کیونکہ جیسے جیسے رات گہری اور تاریک ہوتی جا رہی تھی درجہ حرارت بھی کم سے کم ہوتا جا رہا تھا اور رات باہر نہیں کاٹی جا سکتی تھی۔ چنانچہ سب ضروری سامان لے کر اور عائشہ کو لے کر عمر نے پہاڑی پر چڑھنا شروع کر دیا۔ آسمان بھی بادلوں سے گھر چکا تھا اور جس کی وجہ سے مزید اندھیرا بڑھ چکا تھا۔ یہ دونوں ٹارچ کی روشنی کے ذریعے راستہ دیکھتے ہوئے آگے کی جانب پیش قدمی کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں ہی یہ لوگ گھنے جنگل میں داخل ہو چکے تھے۔ عمر تو اس قسم کے پہاڑوں اور جنگلات میں سے گزرنے کا عادی تھا کیونکہ وہ تو اس قسم کے حالات میں دشمنوں سے نبرد آزما بھی ہو چکا تھا، لیکن عائشہ کے لیے یہ سب کافی زیادہ دشوار اور خوفناک تھا۔ مگر عمر کی ہمت کے سہارے عائشہ بھی ہمت باندھے 7 سال چل رہی تھی۔ ابھی ان کو چڑھتے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ ان کو اپنے بائیں جانب سے کچھ سرسراہٹ کی آواز آئی۔ عائشہ کافی زیادہ خوف زدہ ہو چکی تھی اور عمر نے بھی اپنے آپ کو ہر طرح کے خطرے سے جھونجنے کے لیے تیار کر لیا تھا کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا تھا، کوئی جنگلی جانور یا پھر کوئی لٹیرا۔ عمر نے عائشہ کو اشارے سے خاموش رہنے کو کہا اور اس کو وہاں ہی رکنے کا کہہ کر ریوالور لے کر نہایت احتیاط کے ساتھ اس طرف بڑھنے لگا جس طرف سے سرسراہٹ کی آواز سنائی دی تھی۔ ہر بڑھتے قدم کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی، لیکن اس کو صرف ایک چیز کا خیال تھا کہ چاہے کچھ ہو جائے اسے عائشہ کی حفاظت ہر حال میں کرنی ہے، پھر چاہے اس کے لیے اس کو اپنی جان کی بازی بھی لگانی پڑی تو وہ لگا جائے گا۔ ابھی وہ کچھ قدم دور تھا کہ اس کو عائشہ کی چیخ کی آواز سنائی دی۔ عمر نے چونک کر عائشہ کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں نے جو منظر دیکھا اس سے عمر کو ایک شدید جھٹکا لگا۔ اس کے بعد عائشہ کے ساتھ کیا ہوا یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ آگے کی سٹوری بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے گائز، سو اسے مس مت کیجیے گا۔ اگر آج کی سٹوری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ہم آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اس سٹوری کے سیکنڈ پارٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔